حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے ہلا کر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فی الدنیا کا انا کا غریب اور عابر رسول، اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، یہ نہ سمجھیے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا وطن ہے، واپس ہو جانا، ایک دن چھوڑ کر پھر دوبارہ واپس ہونا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور اس برف فروش نے صدا اس طرح لگائی، وہ اس طرح سودا بیچ رہا تھا، چیخ چیخ کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے نا گھٹتا جا رہا ہے، اگر تم نے نہ خریدا تو یہ برف تو میری ختم ہو جائے گی۔ بزرگ رو پڑا، اس نے کہا یہ سب کہتا ہے یار اس برف کی کیا بات ہے، برف تو ہماری گھٹتی جا رہی، زندگی گھٹتی جا رہی، مگر ہم کچھ نہیں سوچتے۔ سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے، ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر کرو، اس کو کارآمد بناؤ، ایسے کام کرو، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے چلی، وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ یہ بے شمار لوگ جو اب رحمۃ اللہ علیہ کے حقدار بنے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے بنے؟ انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، دنیا کے اچھے کام کیے، دین کے کیے، کسی فضول بات کی طرف توجہ نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا کامیابی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہ کرے۔ رات کی باتیں بڑا پڑھنے سے سامنے کی بات لوگ چھوڑ رہے ہیں، دنیا جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ دادے پردائی کہاں جنہوں نے یہاں آ کر زمینیں آباد کی تھی، نہ ان کا نام نشان ہی ہے۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان، قسم کھا کر کے بخدا، خدا کی قسم، یہ سرائے دہر، پہلے تو اس دنیا کو سرا کہا۔ ایک اللہ کے ولی کا آتا نا کہ وہ چلا گیا شہر میں اور اس نے سپاہیوں سے پوچھا کہ میں نے یار سرا میں ٹھہرنا، انہوں نے کہا بادشاہ نے وہاں بنائی، چلا جا۔ اس نے کہا نہیں شاہی محل بتاؤ، شاہی محل چلا گیا اور وہاں اپنا ڈیرا ڈنڈا دبا لیا۔ تو بادشاہ تک بات پر اس نے کہا بابا میں نے مسافروں کے لیے سرا کا انتظام کیا، اب اس نے تو اسے سمجھانا ہی تھا، ورنہ اس کو رہنے کے لیے بڑی جگہ۔ اس نے کہا بادشاہ سلام یہ محل کس نے بنایا تھا؟ کئی پوچھتوں پہلے کے آدمی کا نام لیا، وہ کہاں گیا؟ پھر دوسرا گیا کہ اس نے کہا حضور سرائے کس کو کہتے ہیں؟ مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کے پردادا ہی نہیں ہوتے؟ نہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے۔ جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے، چلے گئے پتہ نہیں قبروں میں کس حال میں۔ اس لیے اللہ اور اس کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ اس دنیا میں سمجھو کہ تم اجنبی ہو، واپس ہو جانا۔ کہتا کہ جن کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ عمر بہت قیمتی، ان کے پاس کوئی فضول بات کے لیے وقت نہیں، وہ کہیں گے بھائی تم نے یہ گپے ہانکتے پھرو، کیا وقت ہے، کوئی ذکر کر لیں، کوئی دنیا کا کام کر لیں، مفید لغو جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا اچھا نتیجہ نہیں۔ اللہ کہتا مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں، نہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ کرتا۔ یہ ہے صحیح مومن کی تعریف، ہر وقت اپنا جائزہ لے کہ میں جو کچھ کرتا ہے اس کے رزلٹ کیا، کوئی دنیا کا کام سنورتا ہے یا دین کا، وہ ٹھیک ہے باتیں، وہ مفید جو ہیں وہ کرنے چاہیے کام۔ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دین کا، صرف وقت گزاری، جرم ہے بالکل، یہ دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ قصور ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھیں گناہ صرف زنا شراب نہیں، یہ خود گناہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا اور قیمتی وقت تم نے برباد کر دیا۔ اور کندھے ہلا کر حضرت عمر کے بیٹے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو، یا اس سے بھی آگے یہ کہ تم راستہ چلتے مسافر ہو۔ ان پر پھر کیا ہار وارد ہوا؟ حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے حضور نے جو سمجھایا نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سن لو اذام سہتا فلا تنتظر صبح، جب صبح شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وہ بے وقوف جو کہتا صبح یہ کر لیں گے، جب شام ہوئی صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرْ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہ کر۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو زندوں کی فہرست میں سے کاٹ کر لکھ دے کہ جس طرح اور مر چکے ہیں نا تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مر چکا ہوں، مردوں میں شمار کر، تجھے کیا پتا کہ آج ہی تیری چارپائی اٹھا لی جائے۔ ہارون رشید جو اتنا بڑا حکمران تھا کہ اس کی سلطنت میں اس زمانے میں نا یہ کہتا تھا جب بادل آتے نا مسلمانوں کے قوم ساری دنیا پر تھی، اب تو ذلت اور رسوائی ہمارے پلے پڑ گئی، تو جب بادل آتا تو ہارون یہ کہتا تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہ میرا اپنا علاقہ ہوگا
یا وہاں سے خراج مجھے آئے گا، اگر وہ کافروں کا بھی ہو ٹیکس دیں گے مجھے، پوری دنیا پر غلبہ۔ تو بچہ اس کا تھا، احمد اس کا نام تھا، بہت نیک، مگر وہ سادہ زندگی گزارتا، درویش تھا، عبادت کرتا۔ ایک دن شاہی دربار تھا، اس میں وزیر امیر جمع تھے سفیر، تو احمد آیا تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ ہارون اس بچے نے آپ کو نا لوگوں کی نگاہ میں رسوا کر، آپ کی اتنی بڑی سلطنت، سادہ کپڑے، اور تو ہارون نے بھی کہا بیٹا احمد تو کیوں اس حال میں رہتا، تو نے مجھے رسوا کیا۔ تو احمد نے پھر بڑے دکھ سے کہا کہ ابا جی سچ پوچھیں تو آپ نے مجھے اللہ رسول کی نگاہ میں ذلیل کر دیا، جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے جو لچھن ہیں یہ شاہی حکومت ہے، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اور اگر آپ مجھ سے اتنے بیدار ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ ہارون نے بڑی محنت سماج کی مگر وہ نہیں رکا۔ کچھ دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا، پتا کیا، کیا پتا چلا کہ بیمار ہے، گئے تو آخری سانس سے اس نے، جب یہ گئے وہاں تو اس نے پھر وہ نشانی اپنی دی اور کہا یہ بغداد جانا اور ہارون کو دے دینا میرے ابا کو، اور یہ اشعار سنا دینا، میرے بھائی عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا کہ مزے لوٹ رہا ہے، یا صاحبی لا تغتر البتنا والعیش یفنا والنعیم یزول، یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مزے جو ہے نا مٹ جائیں گے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، اور جب تو کوئی جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے تو اپنے دل میں سمجھ لے کہ شاید اس کے بعد تیری باری اور تجھے اٹھا لے۔ جب وہ آئے نشانی دی اور بچے صاحب بہت، پھر ابا جی روئے، ہارون بہت روئے، اور ساتھ پوچھا یار وہ کس حال میں رہا، تم نے اس کی کوئی عزت نہ کی؟ انہوں نے کہا ہمیں بتایا ہی نہیں، ساری عمر یہ راز نہیں کھولا کہ میں شہزادہ ہوں، درویشی میں زندگی گزاری۔ اس میں تو نے ذکر کیا، ایک سبحان اللہ کی کہا تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا کہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے، سایہ ختم ہو، اس وقت پتا چلے گا کہ قیمت کیا۔ تو یہ مثال ہے دنیا والوں کے سامنے ہم سبحان اللہ کہیں، ان کے ہاں کیا قدر، اگر اللہ کی بارگاہ میں پتا چلے گا کہ جس لمحہ میں تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، کارآمد تو لمحہ وہی تھا، باقی سب ضائع تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں دنوں، جس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہے نا جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بےہودہ، فضول اور لایانی کام کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، ان کے پاس نہ فضول باتوں کے لیے وقت ہے نہ فضول کاموں کے لیے، یا کوئی دنیا کا بھی اچھا کام کرو جس کا اچھا کوئی نتیجہ، مفید نتیجہ جس سے نکلے، وہ چیزیں دین میں جائز، جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے ہی کچھ نہ، وقت ہی ضائع ہو، وہ لغو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو باتوں کی طرف دھیان نہ کرو۔ جس طرح کپڑا جو ہے نا الجھ جائے کانٹوں میں تو نہ وہ اس سے نکل سکے، تو یہی ہے کہ ٹکڑا پھاڑ کر دے دو کانٹے کو، وہ اس کو لے کر بیٹھا رہا ہے، اپنی راہ نہ کھوٹی کرو۔ ان مناظرہ بازوں سے الجھنے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو روک دیا، یہ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں الجھ کرنا وقت ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ جب وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لوگوں نے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بلا سوال اعتراض، وہ شریف آدمیوں کی طرح آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا باتیں، کچھ فائدہ نہیں ان سے الجھنے کا، ان کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ خود نپٹے گا۔ تو زندگی کی قدر و قیمت میرے بھائی سمجھ میں آ جانا کہ جو سانس گزر رہا یہ واپس نہیں ملے گا، جو کرنا جلدی کر لو ورنہ بعد میں پچھتاوا ہی ہوگا۔ قرآن مجید نا بتاتا ہے اسی سورہ المومن آگے جا کر کہ جب جان قبض کرتے ہیں فرشتے تو اس وقت انسان چیختا ہے، فریاد کرتا ہے رب ارجعون، کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا، میں نیکیاں کروں۔ اللہ کہتا اب تو موقع، اتنا وقت دیا تھا ضائع کر دیا، اب یہ بات کس نے سننی، کوئی تیری بات پر دھیان نہیں ہوگا، اب نتیجہ ہی بھگتنا ہے، وقت گزر گیا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے اور عارف اور سمجھدار ان کا یہی کہنا ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کے اوپر سوار رہو، اس سے پورا برتو، اس کو صرف کاٹو نہیں کہ وقت کاٹنا، وقت تو خود بہت کٹ رہا ہے، تمہارے چاہے بغیر بھاگا جا رہا ہے۔ تو حیدر علی کا شعر درمیان میں رکھا گیا، وہ حیدر علی یاد سے مرحوم کہتے ہیں، اڑتا ہے راہ وار عمر مثل اسپے تیز، کہ عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگا جا رہا، سیکنڈ گیا، منٹ گیا، گھنٹہ گیا۔ مہمیز کس کو کہتے ہیں؟ ارتاز جانا، مہمیز ہے نا، ایڑی لگاتے ہیں پھر نیچے سے گھوڑے کو، کہتے ہیں یہاں نہ ایڑی لگانے کی ضرورت ہے نہ کوڑا مارنے کی ضرورت، یہ تو ان کے بغیر ہی بھاگا جا رہا، اتنی تیزی سے بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا چاہو نہیں۔
جو وقت گزر گیا. تو حضرت عبداللہ سے جب حضور نے کہا نا کندھے ہلا کر حضرت عمر کے بیٹے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو, تو اللہ رب العالمین یہ کہتا کہ یہ عمر جو ملی ہوئی نا اس سے کچھ کام اچھا کر لو, پھر مزے ہی مزے ہیں, ورنہ یہ الٹا لعنت کا توق بن جائے گی کہ تمہیں وقت ملا اور تم ضائع کر کے آ گئے. پھر سوائے حسرت اور پچھتاوے کی کچھ نہیں ہوگا. توبہ توبہ, پھر جان چھوڑنے کی کیا بات. یہ پرچہ ایک ہی بار ہوگا, سپلی نہیں ہوگی کہ دوبارہ پھر بھیجا جائے امتحان دے لو. جو پاس ہو گیا, جو فیل ہو گیا آگ میں چلا گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.